بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بجهنم وفي رواية ولا بالنار۔ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا شمار بھی بڑے اور جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بکثرت احادیث مبارکہ ان سے بھی منقول ہیں۔ بعض کتابوں میں 123 کے لگ بھگ احادیث بتلائی گئی ہیں جو حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ بصرہ کے گورنر بھی بنائے گئے تھے۔ حافظہ اللہ جل شانہ نے بڑا قوی اور مضبوط دیا تھا کہ جو کچھ سنتے یاد کر لیا کرتے تھے۔ بس اوقات یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے وہ کچھ حضور سے سن کر یاد رکھا ہے کہ اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں تو لوگ پریشان ہو جائیں، اتنا میں نے حضور سے سن رکھا۔ بہرحال 123 کے لگ بھگ احادیث ان سے منقول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: لا تلعنوا بلعنت اللہ، کسی کو اللہ کی لعنت کی بد دعا مت دو، ولا بغضب اللہ، اور کسی کو اللہ کے غضب قہر کی بھی بد دعا نہ دو، ولا بجہنم، اور نہیں کسی کو جہنم کی بد دعا دو۔ بعض روایات کے اندر نار یعنی آگ کے الفاظ بھی ہیں کہ کسی کو تم جہنم کی آگ کی بد دعا نہ دو۔ اس حدیث مبارک کا جو بنیادی مضمون ہے وہ یہی ہے کہ بد دعا ایک دوسرے ایمان والے کے لیے ویسے بھی مناسب نہیں ہے کہ ایک شخص دوسرے کو بد دعا دے، بلکہ ایک ایمان والا تو دوسرے کے لیے خیر خواہی رکھے، خیر خواہی کے جذبات رکھے، ہر حال میں اس کے لیے دعا کرے۔ اگر اس سے کوئی پریشانی لاحق ہوئی ہے، کوئی تکلیف لاحق ہوئی ہے تو اس کے لیے خیر کی اور بھلائی اور اچھائی کی دعا کرے کہ اللہ اس پہ خیر پیدا کر دے، بھلائی پیدا کر دے، اس پریشانی کو اس سے دور کر دے، یا مجھے اس سے جو پریشانی پہنچ رہی ہے اس کی اصلاح فرما دے کہ یہ میری تکلیف کا ازالہ کرے۔ تو ہر حال میں ایک ایمان والے کو دوسرے مسلمان کے ساتھ خیر خواہ ہونا چاہیے، اور خیر خواہی ہی کا یہ ثمرہ اور نتیجہ ہے کہ اس کے حق میں دعا کرے، دعائے خیر کرے، اور بدخواہی برا چاہنا اس کا نتیجہ بد دعا کی صورت میں نکلتا ہے۔ تو بد دعا کرنے سے ویسے بھی منع فرمایا گیا، بلکہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی کسی اونٹنی پر سفر کر رہے تھے، حضور بھی ساتھ تھے، تو اونٹنی تھوڑا سا چلنے میں سستی کرنے لگی، کم چلی، تیز رفتاری سے نہیں چلی، تو انہوں نے اونٹنی پر لعنت کی بد دعا کر دی کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، یہ کہہ دیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ان سے کہا کہ اب اس اونٹنی سے تم اتر جاؤ، یہ منحوس ہو چکی ہے۔ تو کہ ہم نے جس وقت یہ لعنت کے الفاظ کہے، جس گھڑی جس لمحے کہے، وہ گھڑی اور وہ لمحہ قبولیت کا تھا، جو تم نے منہ سے نکالا تو وہ قبول ہو گیا، اب یہ منحوس ہو چکی ہے، لہذا تم یہاں سے اتر جاؤ۔ تو انسان بد دعا کرے اور کون سا وقت قبولیت کا ہو، جو ہے قبولیت کی وہ گھڑی اور لمحہ ہو اور وہ بد دعا قبول ہو جائے تو نہ چاہتے ہوئے بھی دوسرے کو ایذا پہنچ جاتی ہے۔ بالخصوص مائیں ہیں جو اولاد کی پریشانیوں یا ان کی شرارتوں سے تنگ آ کر کچھ کہہ دیتی ہیں، تو یہ بھی بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح والدین اولاد کی طرف سے ایذاؤں کی وجہ سے بس اوقات پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کی زبانوں پر کوئی بد دعائیہ جملے آ جاتے ہیں، یا میاں بیوی ایک دوسرے سے کسی تکلیف کا شکار ہو کر ایک دوسرے کے لیے بد دعا کر رہے ہوتے ہیں،
ایک دوسرے کو کوس رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آدمی کو محتاط ہونا چاہیے۔ کون سا وقت قبولیت کا ہوتا ہے، کون سا وقت قبولیت کا ہوتا ہے، اس کا ہمیں علم نہیں۔ ہو سکتا ہے جس گھڑی ہم وہ بددعائیاں جملہ زبان سے نکال رہے ہیں وہ قبولیت کا ہو، اور پھر وہ قبول ہو جائے اور بعد میں ہم روتے پیٹتے رہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، تو پھر وہ بات کا رونا پھر آدمی کو کام نہیں دے گا، نفع نہیں دے گا۔ اس لیے عین موقع پر آدمی کو محتاط ہونا چاہیے، بددعا کے بجائے دعا کا جملہ۔ حرم کے امام کا واقعہ شاید آپ نے سنا ہوگا، شیخ عبد الرحمن السدیس حرم کے مشہور اور قاری ہیں، امام ہے، 40 سال ہو چکے۔ اپنے بچپن کا واقعہ خود بیان کرتے تھے کہ میں بڑا شرارتی تھا، تو میری شرارتوں سے تنگ آ کر ایک دفعہ ماں نے یہ کہہ دیا کہ جہاں تجھے اللہ حرم کا امام بنا دے۔ تو شرارت تھی ان کی، اب شرارت میں بھی آ کر ماں نے کوئی ایسا جملہ نہیں کہا۔ اب یہ حرم کا امام بن جانا کوئی ایسی معمولی بات نہیں تھی جو عقلاً جو ہے تصور کی جا سکے یا ممکن ہو، بغیر ناممکن سی بات انہوں نے کہہ دی تھی، لیکن وہ اللہ کی شان ایسی قبول ہوئی کہ آج 40 سالوں سے وہ وہاں کے امام ہیں، بلکہ ائمہ کے وہاں بڑے ہیں، وہ ان کے جو ہے ہیڈ ہیں آپ کہہ سکتے۔ تو یہ خواتین ہوتی ہیں جو تربیت یافتہ، جو ایسے موقع پر بھی بددعا کے بجائے کوئی دعائیہ ہی جملہ کہہ دیتی ہیں، اگرچہ وہ بظاہر ممکن نہ بھی ہو، لیکن وہ گھڑی کی کوئی وہ گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ آج وہ ماں کتنی جو ہے خود کو فخر محسوس کر رہی ہوگی کہ ان کی اولاد، ان کا بیٹا حرم کا امام ہے، بلکہ کوئی حرم کا خادم بھی لگ جائے تو اعزاز محسوس کر رہا ہوتا۔ تو امام ہے، اس کا مقام اور مرتبہ پھر وہ حرم کا ہو تو اپنی ہی جگہ۔ تو بہرحال انسان کو، آدمی کو، بالخصوص ماؤں اور والدین کو محتاط ہونا چاہیے کہ کس گھڑی وہ کیا منہ سے نکال لیں، اولاد کے لیے نکال لیں۔ بلکہ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اولاد کی اصلاح، تربیت اور ان کے اخلاق اور ان کو بنانے، سنوارنے اور بگاڑنے میں سب سے مؤثر ترین اگر کوئی نسخہ ہے تو والدین کی دعائیں ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے کہ ان کے حق میں دعائیں کریں۔ رات کو خلوت میں، تنہائی میں دیر سویر ہوئی جاتی ہے، دیر سے جلنا صحیح، دیر سے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، پھر وہ آنکھوں کا نور اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے اولاد۔ تو بددعا سے آدمی کو گریز کرنا چاہیے۔ لا تلعنوا بلعنت اللہ، یہاں چند کلمات کہے گئے کہ لعنت کے ساتھ بددعا مت دو، کیونکہ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ لعنت بعض روایات کے اندر آیا کہ لعن المؤمن قتل، کہ کسی ایمان والے پر لعنت کے کلمات کہنا، لعنت کی بددعا دینا اس کو قتل کرنے کی طرح ہے، اور قتل کرنے کی سزا قرآن نے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا بیان کی کہ اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے۔ تو یہ اتنا سنگین گناہ ہے، اللہ کی رحمت سے دوری کی بددعا دے رہے ہیں، گویا کہ شیاطین کے صف میں اس کو داخل کر رہے ہیں۔ جس طرح شیطان ملعون و مردود ٹھہرا تھا، اللہ کی رحمت سے محروم ہوا تھا، یہی بددعا اب اس کو دے رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے محرومی دنیا اور آخرت کی بربادی ہے، تباہی۔ ولا بغضب اللہ، اسی طرح اللہ کا غضب، قہر، غصہ نازل ہو، اس کی بددعا سے بھی گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا غضب یہود پر پڑا تھا، وہ بندر اور خنزیر بنا دیے گئے تھے۔ اللہ کا غضب یہود پر پڑا تھا تو بندر اور خنزیر بنا دیے گئے تھے۔ ہر نماز میں ہم یہی دعا کرتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان کے راستے پر نہ چلا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور جو راستے سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، جن پر غضب نازل ہوا علماء فرماتے وہ یہود تھے، اور جو گمراہ ہوئے وہ نصارہ یعنی عیسائی تھے۔ تو اللہ کا غضب ایسے نازل ہوا کہ کونوا قردۃ خاسئین، ان کو کہہ دیا کہ تم ذلیل و رسوا ہو کر بندروں کی شکلوں میں تبدیل ہو جاؤ۔ یہ اللہ کا غضب تو پوری دنیا کو برباد کر دے، تو اس لیے ایسی بددعا سے بھی آدمی گریز کرے۔
اور جہنم کی بد دعا دینا یہ تو آخرت کی بربادی اور تباہی ہے. ان الفاظ سے بھی گریز کرے. تو مخصوص الفاظ کا ذکر ہے. بد دعا تو ویسے ہی مناسب نہیں ہے جیسا کہ عرض کر دیا گیا. ہر حال میں آدمی دوسرے کے لیے دعا کا اہتمام کرے. بعض روایات کے اندر یہ بھی آیا کہ ان اسرع الدعاء اجابۃ دعوت الغائب لغائب، کہ سب سے تیزی کے ساتھ قبول ہونے والی جو دعا ہوتی ہے وہ ایک غائب کی دوسرے غائب کے لیے ہوتی ہے، غیر موجود شخص کی دوسرے غیر موجود کے لیے ہوتی ہے، اور پھر مانگنے والے کے حق میں اللہ اس سے بھی کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ قبول کرتا ہے. اللہ جل شانہ کی توفیق.